السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل کاز ہسٹری دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیریت عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک نڈر خاتون کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی کارکن مارنگ بلوچ اپنے علاقے میں جبر سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہے، خاص طور پر حکام کی جانب سے جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کیس جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں ایک بلوچ مسلم خاندان میں پیدا ہونے والی وہ ایک طبی پیشہ ور ہے۔ اس نے اپنی طبی تعلیم یعنی کہ MBBS ڈگری بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ مارنگ بلوچ جو کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ مارنگ بلوچ کے والد عبدالغفار بلوچ ایک مزدور اور اس کے ساتھ سیاسی کارکن تھے، جنہیں 2006 اور 2009 میں 2 بار اغوا کا سامنا کرنا پڑا۔ 2009 میں پاکستانی حکام نے اس وقت زبردستی اغوا کر لیا تھا جب وہ کراچی میں ہسپتال جا رہے تھے۔ اس وقت مارنگ کی عمر 16 سال تھی۔ 2009 میں غفار بلوچ کے اغوا کے بعد اس کی بیٹی مارنگ بینرز اٹھائے سڑکوں پر نکل آئی اور نعرے لگاتی رہی۔ یہ احتجاج اس نے 2 سال تک جاری رکھا۔ پاکستان میں خواتین کی طرف سے پہننے والے نقاب یا اسکارف کے بجائے سرخ اور پیلے رنگ کی پٹیوں کے ساتھ روایتی بلوچی سیاہ چادر پہن کر رنگ نے ریزسٹنس موومنٹ کے طالب علم رہنما کے طور پر اپنے کردار کو مکمل طور پر قبول کیا۔ اس نے احتجاج شروع کر دیا اور اسٹوڈنٹ ریزسٹنس موومنٹ میں مقبول ہو گئی۔ مارنگ کہتی ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جب میرے والد کی رہائی ہوئی۔ مجھے وہ تمام وقت یاد ہے جو میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ مارنگ کہتی ہے رہائی کے بعد اس نے میرے لیے چوڑیاں خریدی جو میں نے عید پر پہنی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ آس پاس تھا، لیکن یہ خوشی قلیل مدت تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 1 جولائی 2011 کو اس کے والد غفار بلوچ کی لاش، جس پر تشدد کے واضح نشانات تھے، کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ضلع لسبیلا میں ایک سڑک کے کنارے سے ملی۔ 2011 میں اپنے والد کے قتل کے بعد مارنگ بلوچ نے لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے اپنی مہم کو سست کر دیا۔ جب دسمبر 2017 میں اس کے بھائی ناصر بلوچ کو اٹھایا گیا تو مارنگ کہتی ہے کہ اسے احساس ہوا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں۔ یہ اس کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ دوبارہ سڑکوں پر تھی، لیکن اس بار یہ میرے بھائی کے لیے۔ مارنگ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو مجھے خاموشی سے گھر بیٹھنا چاہیے یا اپنی حفاظت کے لیے یورپ چلی جاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سڑکوں پر رہوں گی اور احتجاج کروں گی، لیکن بھاگوں گی نہیں۔ مارنگ کے بھائی کو اغوا کے 3 ماہ اور 10 دن بعد رہا کر دیا گیا۔ اس کی رہائی اس کی سرگرمی کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز تھا۔ وہ دوسرے لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے لگی۔ رنگ اپنے پیاروں کو کھونے کا جذباتی بوجھ اٹھائے ہوئے اور ماورائے عدالت قتل کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی گہرائیوں اور اپنی آواز میں اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی وکالت انفرادی معاملات سے آگے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ وسائل کے انتظام اور تعلیمی مواقع سمیت وسیع تر مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس نے خاص طور پر بلوچستان میں قدرتی وسائل کے استحصال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور بولان میڈیکل کالج میں کوٹا سسٹم میں مجوزہ تبدیلیوں کے خلاف طلباء کے احتجاج کی قیادت کی۔ یہ ماحولیاتی اور سماجی انصاف دونوں کے تحفظ کے لیے مارنگ بلوچ کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔